اس میں اجازت ہے، ما فوق الفطرت یا ما فوق الاسباب کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی، میرے پاس علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے علم اور تقوی پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اعتماد کیا ہے۔ اور یہ جو میرے پاس تفسیر ہے یہ یہاں کی نہیں ہے، وَتَرْجُمَةُ مَعَانِهِ وَتَفْسِيرُهُ إِلَى اللُّغَةِ الْأُرْدِيَّةِ، عرب کا جو بورڈ ہے جو چھاپتا ہے تراجم مختلف زبانوں میں، سعودی عرب کے بورڈ نے یہ ترجمہ شائع کیا ہوا ہے، اور تفسیر بھی اردو میں، یعنی وہ سرکاری طور پر ان کا بورڈ ہوتا ہے اور وہاں اہل علم لوگ ہوتے ہیں، مستند لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے دوسرے کو کہا نا کہ یار جس طریقے سے تو نماز پڑھ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، آپ نے اس کی نماز پر جو اعتراض کیا ہے، عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ کے پاس کون سی اتھارٹی ہے علم کی کہ آپ نے اس پر تنقید کی ہے۔ پہلے آپ کا چیک اپ کیا جائے گا کہ آپ کے پاس سندات کون سی ہیں، علم کون سا ہے، پھر بات کی جائے گی۔ اور یہاں کوئی پوچھتا نہیں، اس لیے ساری گڑبڑیشن ہو رہی ہے جی۔ انہوں نے جو لکھا ہے بہت اچھے لفظ لکھے، اب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ جناب دوسرے لفظوں میں دنیاوی معاملات، کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ ہی سے استعانت ہے، کہ یہ اسباب جتنے بنائے ہیں یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں، تو مسبب الاسباب اللہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا؟ دنیاوی معاملات جو انسانی بس میں نہیں، جو معاملات ہی اللہ کے ہیں، وہ اگر بندے سے مانگے گا تو تب شرک بنے گا، یہ خیال رہے۔ اینک مانگنے سے، موٹر سائیکل مانگنے سے شرک نہیں ہوتا، نہ بدعت ہوتی ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں۔ اب یہ میں ایک ترجمہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے جی، وَلَضَّالِّينَ کا ترجمہ انہوں نے بھی سب نے کیا ہے، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اب میں کچھ دن یہ سوچتا رہا یہ کیا ہے، تو رہنمائی یہ ملی، اب یہ لفظ ہے فارسی کا، گم علیحدہ ہے، راہ علیحدہ ہے۔ لوگوں نے گمراہ سے مراد دوسرا معاملہ اور دوسرا ترجمہ سمجھ لیا۔ یہ لفظ ہے گم ہونا، اردو میں بھی ہے۔ راہ راستہ، جو راستہ سے گم ہو گیا، بھٹک گیا، وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کا مجھے راستہ نہ دکھا۔ لیکن ترجمہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ترجمہ جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت جو ہے عقل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے۔ اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پایوں کو چراتے ہو۔ درختوں کے پتے، لکڑیاں، یہ سب چوپائے جو ہیں، جانور بھی ہیں، ان کے کام بھی آتے ہیں۔ ویسے بھی ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اللہ کے بارے میں، زیتون، کھجور، انگور، بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ دیکھو جی، کھیتی کون پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اس کی مرضی کھیتی اچھی سے اچھی بنا دے، اور اس کی مرضی وہ کھیتی برباد ہو جائے۔ پھر اس کھیتی کو آباد کرنے کے لیے جو اوپر سے پانی اترتا ہے بارش کی شکل میں، وہ بھی تو اللہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی اگر چاہے تو پانی زیادہ گرم، اور اگر چاہے تو پانی کم۔
تو ایک مخصوص درجہ حرارت پر جو پانی نازل کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ زیتون یہ بھی درخت ہے، پھل ہے، کھجور یہ بھی پھل ہے، درخت ہے، انگور یہ بھی پھل ہے، درخت ہے۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا آخر میں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اب ایک کھجور کو لے لیجئے جی، دنیا میں کوئی ہے جو اتنی چھوٹی سے گٹھلی سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دے؟ اور یہ درخت بہت پرانا ہے کھجور کا، اور اس میں پھر پھل بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اتنی کھجور کی گٹھلی سے درخت تو بنا نہیں سکتے، اور میرا شریک بناتے پھرتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ قرآن نے ایک اور جگہ پر بھی فرمایا، یہ غالباً سورہ حج میں ہے، اور یہ جو لفظ ہے وہ اور زیادہ، یہ سورہ حج کے آخری، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، سارے بھی مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کیسے مشکل کشا و حاجت روا بنے کرتے ہیں۔ ان کے سامنے سے مکھی کوئی مٹھائی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اس کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ وہ چیز چھڑا سکتے ہیں۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہا۔ ایک دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر جو باریک چھلکا ہے، یہ سارے مل جائیں تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کے معاملات میں شراکت کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ یہ ہے کیا شرک بھی۔ ہماری کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 6 قسمیں لکھی ہیں علماء کرام نے شرک کی، تو ان سے بچنا ہے۔ تو یہ لفظ جو قرآن نے کہے ہیں اور میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو یہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہے۔ یہ صرف لفظ اللہ کی تفسیر میں نے عرض کر دی ہے۔ آگے باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ماہ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔